کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر پرانی دیواریں بول سکتی تو وہ ہمیں کیا بتاتی؟ شاید وہ ہمیں ان سپاہیوں کی کہانی سناتی جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس شہر کی حفاظت کرتے رہے۔ شاید وہ ان بادشاہوں کا ذکر کرتی جنہوں نے یہاں سے اپنی حکومت چلائی، اور شاید وہ ہمیں یہ بتاتی کہ وقت کتنا بھی گزر جائے، تاریخ کبھی مرتی نہیں۔ آج ہم چل رہے ہیں ملتان کے اس مقام کی طرف جہاں کبھی ایک عظیم قلعہ کھڑا تھا، ایک ایسا قلعہ جس نے صدیوں تک ملتان کی حفاظت کی۔ یہ ہے قاسم باغ فورٹ ایریا۔ آج یہاں صرف کچھ نشانیاں باقی ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا جب یہاں ہر طرف زندگی تھی۔ سپاہیوں کی آوازیں، گھوڑوں کی ٹاپیں، بازاروں کی رونق اور حکمرانوں کے فیصلے، سب اسی جگہ ہوا کرتے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر اس قلعے کی کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہمیں ہزاروں سال پیچھے لے جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ملتان دنیا کے سب سے قدیم شہروں میں سے ایک ہے۔ جب بہت سے شہر ابھی وجود میں بھی نہیں آئے تھے، تب ملتان تجارت، تہذیب اور علم کا مرکز بن چکا تھا۔ اسی اہمیت کی وجہ سے اس شہر کو محفوظ رکھنا ضروری تھا۔ اس لیے ایک اونچی مٹی کی تہہ پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا گیا۔ یہ جگہ عام زمین سے کافی بلند تھی تاکہ دور سے آنے والے ہر شخص پر نظر رکھی جا سکے۔ یہ قلعہ صرف دیواروں کا نام نہیں تھا، یہاں حکمرانوں کے محل تھے، سپاہیوں کی چوکیاں تھیں، اسلحہ رکھنے کی جگہ تھی، پانی جمع کرنے کا انتظام تھا، اور قلعے کے اندر ایک چھوٹا سا شہر آباد تھا۔ صبح ہوتی تو دروازے کھل جاتے، کارواں شہر میں داخل ہوتے، تاجر اپنا سامان لے کر بازار سجاتے، اور سپاہی دیواروں پر کھڑے شہر کی نگرانی کرتے۔ ہر دن ایک نئی کہانی لے کر آتا تھا، لیکن وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ ملتان کی دولت اور اس کی اہمیت کی وجہ سے ہر حکمران اس شہر پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ مختلف دوروں میں کئی حکمران آئے، ہر کسی نے اس قلعے کو اپنی ضرورت کے مطابق مضبوط کیا۔ کسی نے نئی دیواریں بنوائیں، کسی نے برج تیار کروائے، اور کسی نے نئے دروازے تعمیر کروائے۔ اسی وجہ سے یہ قلعہ صرف ایک عمارت نہیں رہا، بلکہ مختلف دوروں کی تعمیر کا زندہ نمونہ بن گیا۔ لیکن اس قلعے کی سب سے بڑی آزمائش ابھی باقی تھی۔ سال گزرتے گئے اور ملتان کی شہرت دور دور تک پھیلتی گئی۔ یہ شہر صرف اپنی زرخیز زمین کی وجہ سے مشہور نہیں تھا، بلکہ تجارت اور دولت کا بھی مرکز بن چکا تھا۔ جو بھی حکمران اس علاقے پر قبضہ کرتا، اس کے لیے ملتان پر حکومت کرنا بہت بڑی کامیابی سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے ہر چند سالوں بعد کوئی نہ کوئی لشکر ملتان کی طرف بڑھتا نظر آتا۔ لیکن ہر دفعہ انہیں سب سے پہلے جس چیز کا سامنا کرنا پڑتا تھا وہ تھا یہ مضبوط قلعہ، اونچی دیواریں، بلند برج، اور ہر برج پر کھڑے سپاہی۔ دور سے ہی دشمن کو یہ احساس ہو جاتا تھا کہ ملتان کو جیتنا اتنا آسان نہیں۔ پھر تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ آیا۔ 8ویں صدی میں محمد بن قاسم سندھ کی طرف سے بڑھتے ہوئے ملتان تک پہنچے۔ اس وقت ملتان بہت امیر شہر مانا جاتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہاں کے مندر میں بہت زیادہ دولت موجود تھی، اسی لیے کچھ لوگ ملتان کو سونے کا شہر بھی کہتے تھے۔ محمد بن قاسم نے ملتان کو فتح کیا اور اس شہر میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ اسلام دھیرے دھیرے اس علاقے میں پھیلنا شروع ہوا، تجارت مزید بڑھی، اور ملتان علم اور تہذیب کا ایک نیا مرکز بنتا چلا گیا۔ قلعہ بھی اب نئے حکمرانوں کے قبضے میں تھا۔ ہر نیا حکمران اس قلعے کو اور مضبوط بناتا۔ کہیں دیواریں مرمت ہوتی، کہیں نئے دروازے بنائے جاتے، اور کہیں سپاہیوں کے لیے نئے مقامات تیار کیے جاتے۔ سوچیے، صبح کا وقت ہے، قلعے کے اندر سپاہی تلوار چلانے کی مشق کر رہے ہیں۔ ایک طرف گھوڑوں کو تیار کیا جا رہا ہے، دوسری طرف تاجر اپنا سامان لے کر شہر کے بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ مسجد سے اذان کی آواز گونج رہی ہے، اور قلعے کے اندر حکمران اپنے مشیروں کے ساتھ ملک کے اہم فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ قلعہ صرف جنگ کے لیے نہیں تھا، یہ ایک زندہ شہر تھا۔ وقت کا پہیہ پھر گھوما، غزنوی حکمران آئے، پھر غوری حکمران، اس کے بعد دلی سلطنت کا دور آیا۔ ہر دور نے اس قلعے پر اپنی مہر چھوڑی۔ ہر حکمران جانتا تھا کہ اگر ملتان اس کے قبضے میں ہے تو اس کا راستہ پنجاب اور ہندوستان کے بہت سے علاقوں تک کھل جاتا ہے۔ اسی لیے قاسم باغ کے اس قلعے کی اہمیت ہر گزرتے دور کے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ پھر مغل دور کا آغاز ہوا۔ مغل حکمرانوں نے ملتان کو بہت اہمیت دی۔
انہوں نے قلعے کی دیواروں کو مضبوط کیا، نئے برج بنوائے، فوجی نظام کو بہتر بنایا اور قلعے کو صرف دفاع کا مرکز نہیں بلکہ حکومت چلانے کا بھی مرکز بنا لیا۔ اس زمانے میں اگر کوئی اس قلعے کے اندر داخل ہوتا تو اسے ہر طرف نظم و ضبط نظر آتا، سپاہی اپنی جگہ تیار، پہرے دار ہر وقت ہوشیار، اور قلعے کے اندر ہر کام ایک نظام کے مطابق ہوتا۔ لیکن جتنی بلند اس قلعے کی دیواریں تھیں اتنی ہی سخت اس کی آزمائش بھی لکھی جا چکی تھی۔ وقت قریب آ رہا تھا جب اس قلعے کو اپنی تاریخ کی سب سے خونی جنگ کا سامنا کرنا تھا، اور اس جنگ کے بعد سب کچھ ہمیشہ کے لیے بدل جانے والا تھا۔ سال تھا 1818۔ ملتان کی فضا میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ شہر کے لوگ جانتے تھے کہ اس بار مقابلہ عام نہیں ہوگا۔ دور دور تک خبر پھیل چکی تھی کہ سکھ سلطنت کی بہت بڑی فوج ملتان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس وقت ملتان پر نواب مظفر خان سادوزائی کی حکومت تھی۔ نواب مظفر خان جانتے تھے کہ دشمن کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن انہوں نے شہر چھوڑ کر بھاگنے کے بجائے اپنی مٹی کے لیے لڑنا پسند کیا۔ سوچئے، قلعے کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، دیواروں پر سپاہی اپنی جگہ سنبھال چکے ہیں، ہر برج پر نگرانی ہو رہی ہے، نیچے شہر کے لوگ اپنے گھروں میں دعا کر رہے ہیں، اور قلعے کے اندر نواب مظفر خان اپنے بیٹوں اور وفادار سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہر چہرے پر ایک ہی جذبہ تھا، یا تو جیت کر نکلیں گے یا اسی مٹی میں ہمیشہ کے لیے سو جائیں گے۔ پھر وہ دن آ گیا جب جنگ کا آغاز ہوا۔ توپوں کی گرج سے زمین لرز اٹھی، دھواں آسمان تک اٹھنے لگا، ہر طرف تلواروں کی جھنکار اور سپاہیوں کی پکاریں گونجنے لگی۔ کئی دن تک جنگ جاری رہی، ہر حملے کا جواب دیا گیا۔ قلعے کی دیواریں ٹوٹ رہی تھیں، لیکن اندر موجود سپاہیوں کا حوصلہ نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ روایت کے مطابق نواب مظفر خان نے آخری دم تک مقابلہ کیا۔ ان کے کئی بیٹے بھی ان کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اپنی زمین، اپنی عزت اور اپنی پہچان بچانے کی جنگ تھی۔ لیکن ہر جنگ کا ایک انجام ہوتا ہے۔ آخرکار سکھ فوج قلعے کے اندر داخل ہو گئی۔ ملتان کا وہ قلعہ جو صدیوں تک نہ جانے کتنے حملے برداشت کرتا رہا، اس جنگ میں شدید طور پر تباہ ہو گیا۔ مضبوط دیواریں گر گئیں، برج ٹوٹ گئے، محل ویران ہو گیا، اور وہ جگہ جو کبھی حکومت کا مرکز تھی آہستہ آہستہ خاموش کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، نئے حکمران آئے، نئے شہر بسنے لگے، اور دھیرے دھیرے اس عظیم قلعے کی جگہ کو لوگ قاسم باغ کے نام سے پہچاننے لگے۔ آج جب کوئی قاسم باغ فورٹ ایریا میں قدم رکھتا ہے تو شاید اسے صرف کچھ پرانی دیواریں، اونچی زمین اور چند باقی رہ جانے والے آثار نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کریں اور ہوا کی آواز کو محسوس کریں تو ایسا لگتا ہے جیسے تاریخ آج بھی زندہ ہو، جیسے ہوا سپاہیوں کی بہادری کا ذکر کر رہی ہو، جیسے ٹوٹے ہوئے پتھر کہہ رہے ہوں ہم نے صدیوں کو گزرتے دیکھا ہے۔ قاسم باغ صرف ایک تفریح کی جگہ نہیں، یہ ملتان کی پہچان ہے، یہ ان لوگوں کی یاد ہے جنہوں نے اپنی مٹی کے لیے قربانی دی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت ہمیشہ رہتی نہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں، بادشاہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن ان کے فیصلے، ان کی قربانیاں اور ان کی کہانیاں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اسی لیے جب بھی آپ ملتان آئیں تو قاسم باغ کو صرف ایک پارک یا پرانے قلعے کے آثار سمجھ کر مت دیکھیے، اس جگہ پر کچھ دیر رک کر سوچیے کہ اسی مٹی پر کبھی سپاہی دوڑتے تھے، اسی جگہ سے ملتان کی حفاظت کی جاتی تھی، اور اسی زمین میں تاریخ کے سب سے اہم لمحوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہو سکتا ہے آپ کو بھی ہوا کے ساتھ کوئی پرانی داستان سنائی دے۔ اگر آپ کو تاریخ کی ایسی گمنام کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو پسند کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کا حصہ بن جائیں۔